بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی مختلف مارکیٹوں کی جو تاجر تنظیموں کے سربراہان ہیں وہ آج یہاں ادارہ نور حق میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ ایک میٹنگ یہاں رکھی گئی تھی تاکہ اس وقت پورے شہر میں جو رابطے یہ سب حضرات کر رہے ہیں مختلف مارکیٹوں سے ایک بڑی تعداد میں رابطہ بھی ہو رہا ہے، اور جو دھرنا شارع فیصل پہ 4 بجے رکھا گیا ہے اس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا دھرنا ہوگا اور ایک جینوئن طریقے سے کراچی کے اس اہم ترین مسئلے پر ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ کام کسی اور مقصد کے علاوہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو راستے نکلتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ایک بدترین صورت اختیار کر گئی ہے۔ روزانہ دعوے کر رہا ہے کہ الیکٹرک، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ حکمران جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے گورنر سے کہہ دیا، گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کہ الیکٹرک سے کہہ رہا ہوں، ایم پی اے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ اسی طرح سے ہے، اور گرمی شدید ہے۔ کورونا کے مریض اور دیگر مریض جو ہیں گھروں کے اندر موجود ہیں، اسپتالوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور وہاں پر بھی یہ عذاب کی صورت موجود ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی تو لوگ کہاں جائیں۔ اسی طرح بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں اور لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا مصیبت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ صرف مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا نہیں ہے بلکہ اوور بلنگ کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ تاجر حضرات یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ظاہر خیال کریں گے کہ کس طرح سے یہ بڑا کے بل کے الیکٹرک جو ہے مسلسل دیتا ہے، اور ہر مہینے کبھی 15 ارب روپے، کبھی 20 ارب روپے، کبھی 12 ارب روپے، کبھی 6 ارب روپے اس کے اضافی بل شہریوں کو دیے جاتے ہیں جو یونٹ کنزیوم ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ کل نیپرا کی ایک ہیئرنگ ہوئی، ہمیں نیپرا کے کچھ لوگوں نے، چیئرمین نے ایک میسج بھیجا کہ سب کو بلایا گیا تھا اور آپ نہیں آئے اور آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیپرا کی طرف سے جو اشتہار تھا اس اشتہار کے مطابق ہمارے عمران شاہد صاحب یہ موجود ہیں یہاں پر، انہوں نے مسلسل رابطہ کیا۔ میں یہاں پر دفتر میں آیا تھا آن لائن ان سے رابطے کے لیے، اور ہم تو ہر ہیئرنگ میں جاتے رہے ہیں۔ ہم نے ہر دفعہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم ترجمانی کرتے تھے شہر کراچی کی، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ جو کانٹیکٹ نمبر دیے گئے مسلسل یہاں نیپرا کے رجسٹرار آفس میں رابطہ رہا، لوگوں سے بات چیت ہوتی رہی، اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں لنک کیوں نہیں دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں لنک فراہم نہیں کیا، اور ظاہر ہے جب انہوں نے لنک فراہم نہیں کیا تو پھر ہم کیسے شریک ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے پھر اس پر احتجاج بھی کیا، اس پر اپنا موقف بھی رکھا ہے، اور ہماری کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے کسی سے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین نیپرا کو اپنے نیچے کے عملے کو دیکھنا چاہیے کہ کس نے اس کام سے روکا ہے جماعت اسلامی کو، اور اس کے باوجود کہ کل ہیئرنگ میں ہمیں شریک نہیں ہونے دیا گیا، ہم تحریری طور پر نیپرا کو اپنی جتنی بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اوور بلنگ اور کے الیکٹرک کی شکایات ہیں وہ تحریری طور پر بھی ہم سبمٹ کرائیں گے تاکہ ہم اس پورے پروسیس کا حصہ بنیں۔ اسی طرح میں یہ پہلے کراچی سے آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 4 بجے نرسری پہ جو ایک عظیم الشان دھرنا ہونے جا رہا ہے، اس میں سب لوگ شریک ہوں اور پوری قوت کے ساتھ آئیں اور پورے اعتماد کے ساتھ آئیں۔ جماعت اسلامی دھرنے پہ بیٹھ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم وہیں پر آئندہ کی لائحہ عمل مشاورت بھی سب لوگوں سے کرتے رہیں گے، تاجروں سے کریں گے، پولیٹیکل ورکرز سے کریں گے، اسی طرح سے علماء کے میرے پاس فون آئے ہیں، ظاہر ہر کوئی پریشان ہے، مساجد میں، مدارس میں، جہاں جہاں لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں یہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو سب نے جو ہے ہماری تائید کی ہے کہ آپ بہت بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی اس موقف کو اٹھا رہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہترین دھرنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کہ جو کورونا کی وبا میں بھی سڑک پہ آنے پہ مجبور ہوئے ہیں انہیں مزید مجبور نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو، ساری سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ ہم اپنا جمہوری اور آئینی حق شارع فیصل پر استعمال کر سکیں۔ ہم یہ بھی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو ہمارے کیسز ہیں اس پر اب ہم کس طریقے سے ہم وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ججز جو ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف بھی کوئی سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طرح سے تمام شعبہ زندگی کے لوگوں سے ہمارا اس وقت رابطہ ہو رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی کامیاب دھرنا ہوگا، اور اس سے شہر کا مسئلہ اجاگر بھی ہوگا اور کہ الیکٹرک پر دباؤ بھی ہوگا، اور ہم دھرنے میں انشاءاللہ وہ بہت سارے حقائق جو پہلے بھی کچھ ہم نے بتائے ہیں لیکن کچھ اور حقائق بھی ہم بتائیں گے، جس میں وہ ساری پارٹیاں جو حکومت میں موجود ہیں ان کی بھی سارے اعمال آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ کس طرح
کے الیکٹرک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کس طرح کراچی کے شہریوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اور پھر میں اہلیان کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ آج دھرنے میں بھرپور شرکت کریں تاکہ اس مسئلے کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور اس مسئلے کو ریزالو کریں کہ لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو اور بلنگ کا بھی اور بھی جتنے مسائل ہیں. ابھی جو حرکت کی ہے کے الیکٹرک نے اور وفاقی حکومت نے 2 کرمنل ایکٹیویٹی کی ہیں اس وقت. ایک تو یہ کیا کہ اس دوران میں جب کہ لوگ تنگ تھے تو انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں کے الیکٹرک کے لیے اضافہ کیا ₹2.89. تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے تو کس سے کر رہے تھے؟ جب پرائم منسٹر نے یہ اضافہ کیا ہے اور ان کی اکنامک کونسل نے یہ اضافہ کیا ہے تو پہلے تو وہ اضافہ ختم کروائیں, پھر اس کے بعد دوسری بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کے لیے ان کو پھر ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو اضافی گیس فراہم کر دیں گے, اور اضافی گیس فراہم کرنے کے لیے صنعتوں کی گیس کاٹنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. یہ تو انتہائی شرمناک ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے, اور سی این جی اسٹیشنز کے اوپر اس کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کر دی جائے گی, اس کو بند کر دیا جائے گا تاکہ یہ گیس جو ہے وہ کے الیکٹرک کو فراہم کریں. بھائی کیوں فراہم کریں آپ کے الیکٹرک کو؟ کے الیکٹرک اپنا سسٹم کیوں نہیں چلا رہا؟ اتنے 90 ارب روپے تو آپ نے پچھلے سال میں دے دیے ان کو, اور آپ جو ہے مسلسل ان کو سبسڈی پہ سبسڈی دیے گئے. سارے معاہدوں کے مطابق ان کو اپنا سسٹم ٹھیک کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت چاہے پی ٹی آئی کی ہو یا نون لیگ اور پی ٹی آئی ویسے بہت ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں, کہ الیکٹرک کی کرپشن میں دونوں ایک ہیں اور دونوں اس کو فیور دیتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی فیور دیتی ہے اور ایم کیو ایم بھی جو کرتی رہی ہے وہ آپ کے سامنے. تو یہ چاروں پارٹیاں اس وقت ان کو مزید فیور دے رہی ہیں اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو گیس فراہم کر دیں گے اور اس سے آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صنعتوں کو پہیہ جام کر کے ویسی پرابلم بنی ہوئی ہے, ویسے ہی 30-40% پہ صنعتیں چل رہی ہیں. تو میں صنعت کاروں سے اور تاجروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیمبر آف کامرس سے بھی ہمارے جماعت اسلامی کے وفد نے بات کی ہے اور ان کی شرکت بھی آج دھرنے میں ہوگی, اور جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے اس کی بھی نمائندگی انشاءاللہ آج ہوگی. سراج قاسم تیلی صاحب سے بھی میری مسلسل مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے کراچی کے صنعت کار اور تاجر شریک ہوں گے اور ہر طبقہ زندگی کے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے. تو میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 4 بجے نرسری پہ شارع فیصل پہ اس تاریخی دھرنے میں شرکت کریں. بہت شکریہ.